اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم آیت نمبر 10۔ نحمده تبارک و تعالی و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، اسوء برا، کوئی پانی میں غرق ہوا، کسی پہ تند و تیز ہوا مسلط ہوئی اور کسی پہ پتھر برسے اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی زلزلے کا شکار ہوا اور کسی پہ آسمان سے بجلی گری، یعنی برے کاموں کا انجام برا ہوا۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیات سے حصی آیتیں بھی مراد ہیں اور معجزات کو جھٹلایا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے تھے، اور معنوی آیتیں بھی مراد ہیں کہ پہلی کتابوں کی آیتوں کو جھٹلایا، صحیفوں کو جھٹلایا۔ وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرتے یعنی مذاق کرتے۔ یہ ان کی تباہی کا سبب تھا۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گی اور مذاق اڑائے گی وہ ضرور تباہ ہوگی، چاہے کہ فوراً ہو یا دیر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، محبت کرنے والا ہے۔ وہ بسا اوقات سرکشی اور گناہوں کے باوجود ڈھیل دیتا ہے، تو یہ اس کی ڈھیل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ گیا ہوں۔ چونکہ یہ لوگ آخرت اور قیامت کے منکر تھے، مشرکوں کی بات بتا رہی ہوں کہ اس کے متعلق عجیب عجیب قسم کے شوشے چھوڑتے تھے۔ کبھی کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، اور یہ لوٹ کر آنا تو بعید ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ من یعنی کہ کیا یحیی العظام وہی رمیم، کہ جیسا سورہ یاسین میں آیا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اسبات کے لیے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتداً پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا۔ اس بات کا تم انکار نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کیا جو رب مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے وہ لوٹا نہیں سکتا؟ لہذا یاد رکھو کہ ابتداً بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا، وہی پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، نیکی و بدی کا پورا پورا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر جزا و سزا ہوگی، پھر احساس ہوگا دنیا میں کیا کمایا اور کیا ضائع کیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، نا امید ہوں گے مجرم، اس لیے کہ وہ دار الجزا ہے اور دار العمل دنیا ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ محنتیں کریں گے، کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، پس ہمیں لوٹا دیں تاکہ ہم اچھے عمل کریں یعنی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ پروردگار غلبت علینا شقوتنا، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی، وہ کہیں گے اور یہ آرزو بھی کریں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت مجھے ختم ہی کر دیتی۔ لیکن یہ ساری درخواستیں ضائع ہو جائیں گی اور وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارشی۔ ظاہری طور پہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بلند ذات ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے پیر ہیں، بزرگ ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اور ان کو رب نہیں، رب کے ہاں سفارشی بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے شریک، ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، کیونکہ سفارش کے لیے یاد رکھیں دو شرطیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ من شہد بالحق، سورہ زخرف ہے، جس نے گواہی دی حق کی، یعنی حق کو مانتا ہو، مومن ہو، اور مومن سفارش کر سکے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا،
جس کو اجازت دے رحمان اور پسند کیا اس کی بات کو، جس کے لیے سفارش ہو اس پر رب راضی ہو، یعنی وہ مومن ہو، کافر نہ ہو، سفارش کرنے والا بھی مومن، اور جس کے لیے سفارش ہوگی وہ بھی مومن۔ تو مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ جائیں گے اپنے شریکوں کے بارے میں انکار کرنے والے اور کہیں گے کہ ہم تم سے بیزار ہیں۔ جن کو شریک کرتے تھے وہ کہیں گے ہم تم سے بیزار ہیں، مگر اس وقت کی بیزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں ہی کر لو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، وَيَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے، گروہ در گروہ بن جائیں گے، مومن الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، پھر مومنوں کی بھی درجات، ان کے بھی درجات ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ، اس سے وہ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ یعنی کہ نفلی نماز پڑھتے تھے، فرض تو پڑھتے ہی تھے، اس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے وہ داخل ہوں گے جو کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے۔ ایک کا نام ہے باب الجہاد، اس سے وہ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے باب الصدقہ، اس سے وہ داخل ہوں گے جو کثرت سے خیرات کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے باب التوبہ، اس دروازے سے وہ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے صدا کریں گے کہ وہ یہاں سے داخل ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت داخل تو بندہ ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ 8 دروازوں سے اس کو آواز آئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نیکی میں پیش تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج کس کا روزہ رکھا، یعنی کس نے روزہ رکھا، اور بڑی گرمی بھی تھی، لمبے دن بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج تم میں سے یعنی کہ کس نے بیمار کی تیمارداری کی تھی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت میں نے تیمارداری کی۔ پھر فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین یتیم کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت میں نے کھلایا، یعنی کہ کسی نے تم میں سے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ عرض کیا کہ حضرت میں نے کی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نیکی کے متعلق پوچھا، عرض کیا کہ میں نے کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے تو کبھی نہ بتلاتے، مگر چونکہ پیغمبر کے سوال کے بعد خاموش ہونا بھی گناہ ہے، اس لیے بتاتے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں سے نوازا تھا۔ تو بہرحال تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت جو ان کے محلے میں رہتی تھی اور ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، بے یار و مددگار تھی، اور اس زمانے میں سب سے بڑی وقت پانی کی اس طرح ہوتا تھا کہ پانی نہیں ہوتا تھا، اور تہجد کے لیے جب اٹھتے تو مشکل سے پانی کا بھر کر کندھے پر رکھ کر جاتے اور آواز دیتے کہ پانی والا آیا۔ وہ دروازہ کھولتی اور مٹکے بھر کر آ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی خیال آیا کہ اس بوڑھی کو پانی لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ کام میں کر دیا کروں۔ جب سحری کے وقت جا کر پوچھتے تو بیوی کہتی ہیں کہ بیٹا تم سے پہلے کوئی مٹکے بھر گیا ہے۔ کہنے لگے یہ کون ہے جو مجھ سے نمبر لے جاتا ہے؟ تو پوچھا کہ بی بی وہ کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں نہیں جانتی، کئی دن سے مسلسل نگرانی کرتے رہے لیکن اتفاق نہ ہو سکا۔ ایک دن سوچا کہ تہجد تو پڑھنی ہے، وہیں باہر مصلی ڈال لیتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں۔ یہ تہجد میں تھے اور ایک آدمی آیا، آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور گھڑے بھرے اور جلدی سے نکل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا اور پیچھے دوڑے اور پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بکر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بانس پہ چڑھا دیتا ہے، اس کی نمائش کرتا ہے، اشتہار لگاتا ہے، اپنے باپ دادا کی نیکی کو بھی بانس پہ چڑھا دیتا ہے، بڑھا چڑھا کے بھی بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور پوتا ہوں، جس نے یہ نیکی کی تھی وہ لوگ نیکی کرتے تھے تو کنویں میں ڈال دیتے تھے، تو رب تعالیٰ کے سوا ان کی نیکی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کئی گھروں میں سحری کے وقت پانی دیا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پانی والا نہیں آیا، تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر مشکیزے کے نشان تھے، تو بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے تو کبھی مشکیزہ اٹھایا نہیں، نشان کیسے پڑ گئے؟ تحقیق کے بعد معلوم ہوا یہ وہی بزرگ تھے جو لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کب بھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل اچھے کیے فہم فی روضہ پس وہ باغوں میں ہوں گے یحبرون خوش کیے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کا معنی کرتے ہیں یکرمون، ان کی عزت کی جائے گی، اکرام کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا کہ کوئی قیامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حاضری نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے جہاں سے کبھی غائب نہیں ہو سکیں گے۔ تو فسبحان اللہ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو حین تم سونا جس وقت تم شام کرتے ہو، شام کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، نمازوں کے بعد تسبیحات کا بڑا اثر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، آیت الکرسی استغفار 3 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو پڑھے گا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور موت آئے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس پر عمل کرتی ہیں آپ؟ یا تیز نماز پڑھ لیتی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 کلمات بڑے پیارے ہیں، کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تیسرا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بات میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو وظائف کے لیے وضو شرط نہیں ہوتا، یعنی کسی جگہ بیٹھ کے پڑھنا شرط بھی نہیں ہے، اور بے وضو بھی انسان پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے۔ وحین تصبحون اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، آدمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد وظائف وغیرہ کرے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا، مفہوم سمجھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور بعض لوگ درس کے دوران بھی تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ بیان جو ہوتا ہے نا، درس قرآن جو ہو یا بیان ہو، وہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ اور کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے تو ایک جگہ اللہ اللہ کرنے والوں کا حلقہ تھا، دوسری جگہ پڑھانے والوں کا حلقہ تھا، تو آپ نے دیکھا تو فرمایا ہے کہ کلاہما علی الخیر، کہ دونوں جماعتیں خیر پر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کے جو پڑھا رہے تھے فرمایا انما بعثت معلما، کہ رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا اس لیے کہ میں ان پہ آ کر بیٹھ گیا۔ پھر سورج چڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھے اشراق کی، تو حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، تامتن تامتن تامہ، مکمل، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، مگر ہم لوٹنے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر کمی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اشراق کے لیے فجر کی نماز والا وضو ضروری نہیں ہے، انسان ہے وضو ٹوٹ سکتا ہے، دوبارہ بھی کر لے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے یا گھر جا کے پڑھ لے، دفتر جا کے پڑھ لے۔ تو فرمایا تسبیح بیان کرو شام کے وقت، صبح کے وقت، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں میں اور زمین میں، عشیّا اور پچھلے پہر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، مثلا عصر کے وقت، وحین تظہرون اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یخرج الحی من المیت نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، نطفہ مردہ ہے اس سے بچہ پیدا کرتا ہے، انڈا مردہ ہے اس سے بچہ نکلتا ہے، کافر سے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، وہ یخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، انسان زندہ ہے اس سے نطفہ پیدا کرتا ہے، مرغی زندہ ہے اس سے انڈا پیدا کرتا ہے، نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر سے کنعان جیسا ناری پیدا کرتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زمین کو زندہ کرتا ہے مر جانے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد اس کو سرسبز کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے قبروں سے اپنے وقت پر، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہرگز انکار نہ کرو۔